الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. یہ سورہ انعام ہے اور یہ سورہ قرآن مجید کا 6واں سورہ ہے. ہر سورہ کی طرح اس سورہ کے اندر بھی بہت سارے پیغامات ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر آیت کسی نہ کسی پیغام کو دے رہی ہوتی ہے. مگر اس سورہ کی مرکزی پیغامات کے حوالے سے بات کریں تو 3 چیزوں میں سمیٹا جا سکتا ہے. ایک ہے توحید، دوسرا ہے رسالت اور تیسرا ہے آخرت. اور یہی مرکزی عنوان پورے قرآن کا بھی ہے. پورے قرآن مجید میں اگر مرکزی عنوان دیکھا جائے کہ قرآن مجید میں کیا میسج ہے تو یہ 3 ہی بہت بڑے بڑے میسج اور بھاری بھرکم پیغامات رکھے ہوئے ہیں کہ توحید، رسالت اور آخرت. توحید کے حوالے سے شروع ہی میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا: الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، کہ تمام تعریف اس اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، ظلمات و نور کو پیدا کیا. ظلمات کہتے ہیں اندھیرے کو، نور کہتے ہیں روشنی کو. ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، اور پھر جن لوگوں نے کفر کیا وہ اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو برابر ٹھہراتے ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین کی ذات وہ ہے هو الذی خلقکم من طین، جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا. ثم قضى اجلا، پھر تمہارے لیے ایک مدت مقرر کی. واجل مسمى عنده، پھر اللہ رب العالمین کے پاس قیامت کی بھی ایک مدت مقرر ہے. ثم انتم تمترون، پھر تم اس میں شک و شبے میں پڑتے ہو، شک و شبہ کرتے ہو. هو اللہ فی السماوات وفی الارض یعلم سرکم وجہرکم، اور تمہارے چھپی ہوئی باتوں کو اور تمہارے ظاہری باتوں کو جانتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اور جو کچھ تم کماتے ہو اس کو بھی جانتا ہے. یہاں ان 3 آیتوں میں غور کریں تو اللہ رب العالمین کی وحدانیت اور اللہ رب العالمین کی شان بیان ہو رہی ہے کہ اللہ رب العالمین ہی ہے جس نے آسمانوں کو بنایا ہے بغیر کسی کھمبے کے، بغیر کسی پلر کے. 7 آسمان کو اللہ رب العالمین نے ایک مناسب انداز میں بہترین طریقے سے کھڑا کر دیا ہے. پھر زمین کو بھی اللہ رب العالمین نے بنایا ہے، ظلمات و نور کو بنایا ہے. اسی طریقے سے خود انسانوں کو مٹی سے پیدا کیا ہے اور ہر ایک انسان کو اللہ رب العالمین نے الگ الگ بنایا ہے. اسی طرح سے اللہ رب العالمین کی ذات عرش پر موجود رہنے کے بعد بھی پورے 7 آسمان کی خبریں رکھتا ہے، زمین کی خبریں رکھتا ہے، ہر چھپی اور ظاہری بات کو جانتا ہے. تو یہاں اللہ رب العالمین کی معرفت اور اللہ رب العالمین کی وحدانیت اور اللہ رب العالمین کی شان کا بیان ہوا ہے. اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے اس حوالے سے بھی کہا کہ مشرکین جو اللہ رب العالمین کو نہیں مانتے تھے تو اللہ رب العالمین نے یہ بات بتائی کہ تمام بھلائی اسی کے پاس ہے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے اس بات کا پیغام دیا: قُلْ مَن يُنَجِّكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ بِالْبَرِّ وَالْبَحْرِ. اے نبی آپ کہہ دو کہ کون ہے جو تمہیں ظلمات بحر و بر میں تمہیں نجات دیتا ہے، تمہیں محفوظ رکھتا ہے، اور تم تدعونہ تضرعا وخفیہ، اس وقت جب مصیبت میں ہوتے ہو تو تم بڑے ہی تضرع کے ساتھ اور چپکے چپکے اللہ رب العالمین کو پکارتے ہو.
پھر اللہ رب العالمین ہی نے آگے جواب دیا قل اللہ ینجیکم منہا ومن کل کرب، کہ اے نبی آپ کہہ دو کہ اللہ رب العالمین ہی ہے جو تمہیں نجات دیتا ہے ہر مصیبت، ہر پریشانی میں۔ ثم انتم تشرکون، اور جب تم مصیبت سے بچ جاتے ہو اور پھر محفوظ ہو جاتے ہو، مامون ہو جاتے ہو، تو پھر تم شرک کرنے لگتے ہو اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے یہ بھی کہا هو الذی خلق السماوات والارض بالحق، وہی ذات ہے کہ جس نے حق کے ساتھ آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا۔ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ، اور اس دن کہے گا ہو جا، بس ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے یہ جو توحید ہے، توحید کے اپوزٹ، توحید کے مخالف چیز کیا ہے؟ شرک ہے۔ شرک کے حوالے سے بھی اللہ رب العالمین نے زبردست پیغام دیا ہے۔ آیت نمبر 80/8 کے اندر اس میں اللہ رب العالمین نے 18 پیغمبروں کا نام لیا، بڑے بڑے پیغمبر بھی اس میں شامل ہیں، ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، نوح علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، اور سلیمان علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، الیاس علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یسع علیہ السلام، یونس علیہ السلام، لوط علیہ السلام۔ 18 پیغمبر کو ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر یہ 18 کے 18 پیغمبر بھی شرک کرتے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے ہماری اتنی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کسی پیغمبر کے بارے میں اس قدر سوچ بھی رکھیں کہ وہ شرک کرے، اور شرک یقیناً انہوں نے کبھی نہیں کیا۔ پیغمبروں کی جماعت سب سے عظیم جماعت ہے پوری دنیا کے اندر۔ تو اللہ رب العالمین نے کیا بات بتائی؟ کہا کہ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو ان کے سارے اعمال کو میں برباد کر دیتا۔ شرک کو اللہ رب العالمین اس قدر ناپسند کرتا ہے کہ جیسے پچھلی آیتوں میں بھی اس بات کا بیان گزرا ہے، اس بات کا تذکرہ ہوا ہے کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ دوسرے گناہ کو تو ہم معاف کر سکتے ہیں، مگر شرک ایسا گناہ ہے جس کی معافی نہیں ہے۔ دنیا میں معافی ہے، لیکن دنیا سے گزر جانے کے بعد پھر کبھی معافی نہیں ہے، جہنم سے کبھی چھٹکارا بھی نہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اتنی بڑی بات کہی ہے جس سے یہ سمجھا دیا ہے لوگوں کو کہ شرک کرنے والا چاہے کتنا بڑے ولی ہو، شرک کرنے والا چاہے کتنا بڑے نبی ہو، اگر وہ شرک کر دیتا ہے اور اللہ رب العالمین سے معافی نہیں مانگتا، تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین کسی انسان کی شخصیت کو نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ رب العالمین کی ذات میں، صفات میں، اسماء میں کسی بھی طرح سے شرک ہوتا تو ایسی صورت میں انسانوں کے اعمال برباد ہو جاتے۔ یہ چیز بیان کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بھی بیان کیا ہے، اور اس حوالے سے بھی کئی آیات ہیں۔ آیت نمبر 8 ہے، آیت نمبر 20 ہے، آیت نمبر 50 ہے، اسی طریقے سے آیت نمبر 34 ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بیان کیا ہے۔ ایک آیت میں یہ بیان کیا ہے وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ۔ مشرکین نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، کہ لولا انزل علیہ ملک، کہ کیوں نہیں نازل کیا گیا اس کے اوپر کوئی فرشتہ۔ یعنی ان کی سوچ میں یہ بات تھی کہ نبی اگر یہ واقعی ہے تو ایسی صورت میں اس کے ساتھ ایک فرشتہ بھی آتا جو ہمیں بتا دیتا کہ ہاں یہی نبی ہے، اسی کو مانو۔ تو اللہ رب العالمین کہتا ہے وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا، اگر ہم کوئی فرشتہ نازل کرتے لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ، تو ایسی صورت میں فیصلہ ہو جاتا اور پھر کسی بات کی انتظار نہیں کی جاتی۔ یعنی فرشتہ اگر بھیجتے اور فرشتہ بتا دیتا کہ ہاں یہ نبی ہیں، اور وہ لوگ نہیں مانتے تو پھر ان کے اوپر عذاب ہونا طے تھا، جس طرح پچھلی قوموں کے اوپر ہوا کہ پچھلی قوموں کو جس طریقے سے ہلاک کیا گیا اسی طریقے سے یہ قوم بھی ہلاک ہو جاتی۔ لیکن اللہ رب العالمین نے بڑا احسان سے کام لیا ہے، اور اہل کتاب جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے بوجھتے بھی ایمان نہیں لاتے تھے، اس حوالے سے بھی بیان کیا الذین آتیناہم الکتاب، کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دیا، یعنی اہل کتاب یہود و نصارہ، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ لوگ نبی کو اسی طرح سے پہچانتے ہیں جس طریقے سے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ کسی بھی بڑے سے بڑے بھیڑ اور رش میں بھی ایک آدمی اپنے بیٹے کو پہچان سکتا ہے، اسی طرح سے اہل کتاب
جو کہ اللہ رب العالمین نے تمام تر نشانیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس کے اصحاب کے، نبی کے مقام کے ساری چیزوں کو بیان کر دیا تھا، وہ کتاب والے نبی کو اسی طرح سے پہچانتے تھے جس طریقے سے کیا لوگ اپنے بیٹے کو پہچانتے ہیں۔ تو اس حوالے سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بیان کیا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واقعی نبی تھے، جو اہل کتاب پہلے اللہ رب العالمین نے ان کو کتابیں عطا کی تھی، وہ لوگ بھی پہچانتے تھے کہ نبی ہے، مگر حسد کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے تھے۔ ہمارے خاندان سے نہیں آیا نا، ہمارے خاندان سے نہیں بنانا، وہ لوگ ایک آس رکھے ہوئے تھے کہ ہمارے خاندان سے نبی آئیں گے، مگر یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریش خاندان سے، ہاشمی خاندان سے آ گئے، جس کی وجہ سے ان کو حسد ہو گیا۔ ہمارے خاندان سے ہونا تھا، ہمارے خاندان سے ہوتے تو ایسی صورت میں ہم مانتے۔ ہاں، کچھ یہودی ضرور ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لایا اور اپنے دنیا و آخرت کو بھی درست کر لیا۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے آخرت کے حوالے سے بھی کئی آیات کے اندر بیان کیا ہے، جس میں سے ایک آیت اللہ رب العالمین نے اس بات کا تذکرہ فرمایا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کہ اس دن، قیامت کے دن، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، یعنی ہر کوئی اپنے اپنے اعمال کا ہی حساب دے گا۔ آدمی جو کچھ بھی اعمال کر رہا ہے، جس کا تعلق اپنے ذات سے ہے، اگر اس نے غلط کیا ہے تو غلط کا انجام بھی اسی کو اٹھانا پڑے گا، اور اگر اس نے اچھائی کی ہے تو وہ تو پھر اللہ رب العالمین کی رحمت اس میں شامل حال ہوگی۔ لیکن جن گناہوں کا تعلق اپنی ذات سے نہیں ہے، ظلم کر رہا تھا، دوسروں کو ستا رہا تھا، دوسروں کے مال کو ہڑپ رہا تھا، یا دوسرے کے مال کو دبا رہا تھا، اس طرح کے اعمال، ظاہر سی بات کیا ہے کہ وہ اپنی ذات سے نہیں ہے۔ وہاں یہ نہیں کہا جائے گا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اس وقت یہ ظالم آدمی بھی دوسرے کا بوجھ اٹھائے گا، اس وقت یہ ظالم آدمی بھی دوسرے کا بوجھ اٹھائے گا، لیکن اپنی ذات سے جو کچھ اعمال انسان کرتا ہے اس کا بوجھ وہ خود ہی اٹھائے گا۔ ایک آدمی دوسرے کو گمراہ کر رہا ہے تو اس کا بھی بوجھ اس کو اٹھانا پڑے گا، وہ بھی اٹھائے گا، لیکن اس کا بدلہ اس کو بھی ملے گا۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے آخرت کے مقابلے میں دنیا، جو کہ ہم نے دنیا ہی کو ایک طریقے سے جو کہ زندگی جی رہے ہیں، ہماری زندگی جینے کے طریقے اور سلیقے یہ بتا رہے ہیں کہ آخرت سے ہم زیادہ دنیا میں لو لگا رہے ہیں۔ اس حوالے سے اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 32 کے اندر فرمایا کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَحَبٌ، کہ دنیا کی زندگی صرف کھیل اور تماشے کی ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ رب العالمین کی ذات، کہ دنیا کی زندگی صرف لعب ولحب، کھیل تماشے کی ہے۔ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ، اور آخرت کا گھر بہتر ہے، لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور کن لوگوں کا ہے؟ اس حوالے سے بھی اللہ نے بیان کر دیا کہ جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں، ان لوگوں کو جو اللہ رب العالمین آخرت میں گھر عطا کرے گا تو ان کا گھر اور وہ زندگی بہتر ہے۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یہی کچھ باتیں تھیں مختصر اس سورے کے حوالے سے، جو پیغامات تھے توحید کے حوالے سے، رسالت کے حوالے سے اور آخرت کے حوالے سے۔ ان تینوں چیزوں پر ہمارا پختہ ایمان ہونا چاہیے اور اس کے تقاضے کو بھی پورا کرتے ہوئے ہماری زندگی گزرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین صحیح سمجھ کے ساتھ نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ صلی اللہ علیہ نبی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔